تو اس میں انسان کا یہ اعتقادات ہیں عزیزان محترم. لیکن جب ہم عملی زندگی میں آتے ہیں تو یہ اعتقادات ہمارے غائب ہو جاتے ہیں. مجلس میں ہمیں لگتا ہے بہت اچھا ہے, جب باہر جاتے ہیں پریکٹیکل لائف ہوتی ہے, گھر جاتے ہیں, بازار جاتے ہیں, جاب پہ ہوتے ہیں, تو ہماری اعتقادات ہماری زندگی سے ختم ہو جاتے ہیں. پھر ہمیں نہیں لگتا کہ اعتقادات کے معنی یہ ہیں کہ آپ جس حالت میں ہوں, جہاں ہوں, اسی سافٹ ویئر کے ساتھ چل رہے ہوں. صرف خدا مسجد میں تو نہیں ہے, صرف خدا جب آپ مصلی بچھاتے ہیں تو نہیں ہے, خدا تو ہر جگہ ہے, خدا تو ہر وقت ہے. وہی خدا جو مصر میں حضرت یوسف کو بچا سکتا ہے, تو وہی خدا آج بھی جوان کو بچا سکتا ہے. خوب یہ اعتقاد ہے. تو اس نے بہرحال یہ بتایا کہ ایسا ہے. تو اس نے بولا کہ خوب میں نے تمہاری جان بچائی ہے, تو مجھے تم ہدیہ کب دو گے؟ تو اس نے بولا کہ فلانی جگہ تو جب تم مشہد آؤ گے تو میں تمہیں اس کی قیمت واپس کروں گا. کہہ رہا ایسے ہوا, ہمارا جو بریگیڈ تھا وہ چلتا چلتا بہرحال مشہد اس زمانے میں خراسان تھا, وہاں پہنچے ہم. تو وہاں رات کو مجھے اچانک سے کہا کہ کچھ فاصلے پر کچھ فوجی زخمی ہو گئے ہیں, تو وہاں آؤ. رات کی تاریکی ہے, شدید سردی ہے, بس ایک وہ گھوڑا سواری پہ مجھے سوار کیا گیا اور مجھے لے گیا. کچھ نہیں ہے, اندھیرا ہے, شدید سردی. اچانک سے میں نے دیکھا کہ ہوا لطیف ہوئی اور دیکھا کہ دو لوگ میرے اس گھوڑے سواری جو پیچھے کافٹ ہوتا ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان میں سے ایک شخص وہی تھا, اور دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں. کہا کہ تھوڑی دیر میں فلانی جگہ پر جو ہے وہ توپوں سے بمباری ہوگی, تو تم واپس نہیں جانا. تو دوسرے نے کہا یہ اس کو بتا دو. کہا یہ ہماری بات سن رہا ہے, تم نے واپس رات کو پلٹنا. حالانکہ اس نے واپس جانا تھا. خوب یہ تھوڑی دیر ہوئی, اچانک سے وہ دونوں غائب ہو گئے. پھر وہی سردی. تو اس نے چلانے والے سے, جو سواری چلا رہا تھا, کہا تم نے کسی کو دیکھا؟ کہا دیوانے ہو گئے ہو, اتنی رات کو یہاں کون نظر آئے گا. وہ یہ ہوا کہ رات کو پلٹا نہیں, اور وہاں پر جو ہے وہ توپوں سے بمباری ہو گئی. عزیزان محترم, وقت کے امام کے ساتھ لوگ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہتے ہیں. اپنے اندر صلاحیت ایجاد کرنی پڑتی ہے. کربلا کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے. گو کہ 61 ہجری میں جتنے آ سکتے تھے آئے, پھر نہیں آئے, لیکن وقت کے امام ہر وقت بلانے کے لیے تیار ہیں. آپ اور میں اپنے اندر ظرفیت پیدا کریں, ہم جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ کا اعتقاد ٹھیک ہو. توحید عملی انسان کی زندگی میں امپورٹنٹ ہے, اور توحید انسان کے آشکار, انسان کی گفتگو سے پتہ چلتی ہے کہ وہ کس کا ماننے والا ہے. انسان کا نفس سب سے زیادہ مشکلات پیدا کرتا ہے. انسان کا وجود اسے خدا کی طرف, یعنی وہ خواہشات ہیں. ظاہر ہے اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ انسان کا وجود اس سسٹم کی طرف کھنچتا ہے. خوب یہ فطرت ہے کہ انسان اٹریکشن کی طرف جو ہے جاتا ہے, لیکن وہیں اللہ نے جو اپنا نظام دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ ہم ان اٹریکشن کی بجائے صرف حلال کی طرف جائیں. کھانا انسان کی ضرورت ہے, مگر حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ ملک سے باہر جاتے ہیں, یہاں تو آپ سب کھاتے ہیں, اب یہاں تو پتہ بھی نہیں ہوتا حلال ہے کہ حرام ہے, سبھی کھلایا چلا جاتا ہے, پتہ بھی نہیں ہوتا. لیکن جب آپ ملک سے باہر جاتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلی چیز کیا چیز ہے کہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے. وہ کیوں؟ آپ سب بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی بسم اللہ پڑھ کے کھا لو, لیکن کیسے ایک چیز حرام ہے آپ کیسے کھائیں گے آپ بسم اللہ پڑھ کے, جب وہ ذب شرعی نہیں ہے, یا مثلا اس کے اندر کچھ ملا ہوا ہے. تو اس کا چیز کیا چیز ہے؟ ایک آدمی بہت جستجو کرتا ہے, کہتا ہے مثلا اس کے اندر کیا ڈلا ہوا ہے, یہ ڈلا ہوا ہے, کیوں ہے یہ آپ کا اعتقاد ہے, یہ آپ کے اندر توحید راسخ ہو چکی ہے. آپ بھوکے رہنا پسند کرتے ہیں, مگر آپ ایک بسکٹ بھی نہیں کھائیں گے کہ اگر اس کے اندر کوئی چیز حرام ہے. تو یہی چیز آپ کو ہر جگہ بتاتی ہے کہ آپ قیامت کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں, آپ حدود الہی کو مد نظر, لیکن انسان کی خواہشات, انسان کا نفس اس کو ہر وقت آگے کی طرف لے کے چل رہا ہے. اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ بعض اوقات انسان ریاضتیں کرتا ہے, انسان پریکٹس کرتا ہے, اپنے آپ کو مجاہدت میں ڈالتا ہے, لیکن اس وقت بھی بعض اوقات وہ نفس ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان اپنے نفس کی وجہ سے نماز پڑھنی ہے, ماشاءاللہ مسجد میں پڑھنی ہے, بہت زبردست,
پہلی صف میں پڑھنی ہے، بہت اچھی بات ہے. اب تھوڑی سی دیر ہو گئی، پہلی صف میں نہیں پہنچے، اب اندر کھلبلی مچ گئی، آج میں پہلی صف میں نہیں بیٹھا، لوگ کیا سوچیں گے، آج میں دیر سے آیا. ہمارے زمانے میں تو بزرگ جو تھے وہ اپنی سجدگاہیں پہلی اگلی صف میں رکھ دیتے تھے، کسی کی مجال بھی نہیں ہوتی تھی کہ لوگ اگلی صف میں آگے بیٹھیں. ویسے بچوں کو بھگا دیا جاتا ہے ہماری مسجدوں میں. عزیزان محترم، بچوں کو نہ بھگائیں مسجد سے. آج آپ بچے کو مسجد سے بھگائیں گے، کل کبھی بھی وہ نہیں آئے گا. اللہ کی مرضی، آپ کھیلنے دیں بچوں کو، چاہے سجدگاہ اٹھ کے بھاگتے ہیں بھاگنے دیں، کھیلنے دیں. وہ یہاں پہلی صف میں نہیں پہنچا، لوگ کیا سوچیں گے. میں روز مجلس میں آگے بیٹھتا ہوں، آج مولانا کو نظر نہیں آؤں گا، مولانا کیا سوچیں گے. بھائی میں کیا سوچوں گا، میرے لیے تھوڑی آ رہے ہیں آپ، امام کے لیے آ رہے ہیں آپ. یہ نفس ہے، نفس. انسان پوری زندگی گزار دیتا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ خدا کے لیے نہیں کر رہا، نفس کے لیے کر رہا ہے. یہی چیز میں خاموش رہوں، میں یہ بات سنوں، خب یہ نفس ساری زندگی انسان کو دھوکہ دیتا ہے. سب سے بڑی مجاہدت اسی کے ساتھ ہے، اور یہ تب تک ممکن نہیں جب تک آپ اپنے پروردگار کی معرفت حاصل نہ کریں. انسان اپنے آپ کو سکین کرے، اپنے آپ کو، جتنا انسان خود اپنی چیزوں کو بہتر کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا. خود انسان کو احساس ہو، اپنا آپ کو آئینے میں دیکھے، اپنے نفس کو کیٹر کرے. اور یہ تب ممکن ہے جب آپ پریکٹس کریں. آج کے دور کے اندر محاسبہ بالکل نہیں ہے. وہ انسان کیسے اپنے آپ کو سکین کرے؟ دنیا کی کوئی چیز سکین تو نہیں کر سکتی آپ کے بیماریوں کو. جو آپ کی نفس کی، روح کی بیماریاں ہیں، اس کو آپ نے خود کرنا ہے. آپ اگر رات کو وضو کریں سونے سے پہلے، اور اگر آپ مصلی بچھا کے بیٹھ جائیں، تو آپ خدا کی بارگاہ میں پورے دن کو ریوائنڈ کریں، چیک کریں میں نے پورے دن میں کیا کیا، میں نے جملہ غلط کہاں بولا، میں نے نگاہیں غلط کہاں اٹھائیں، میں نے سوچا غلط کیا. تھوڑی سی دیر لگتی ہے، اس کو سوچیں. اگر ایک رپورٹ سامنے آ جاتی ہے اور اس میں آ جاتا ہے یہ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے، وہ بلڈ بھی تو ٹیسٹ کراتے ہیں آپ، تھوڑی دیر میں رپورٹ آ جاتی ہے، کلر یہ ہے فلانا، یہ ہے ہیموگلوبن، یہ ہے وائٹ پلیٹس، یہ ہیں کولیسٹرول اتنا ہے، سب کچھ اتنا ہے. وہ بلڈ میں بھی تو آ جاتا ہے نا، ایک قطرے سے انسان کو پتہ نہیں کیا کیا پتہ چل جاتا ہے. خوب آپ خدا سے اگر مدد مانگیں تو خدا آپ کے وجود میں ان قطروں کو ایجاد کرے گا کہ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے اطراف کی بیماریوں کو بھی دیکھنا شروع کر دیں گے. خوب ایجاد کریں. سید الشہداء کے ماننے والے ہیں، اپنے آپ کو بلند کریں. محرم بلندی کے لیے ہے، مجلس حسین اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے، پستی کے لیے نہیں ہے. یہ ذکر الہی ہے. یہ ان کا ذکر ہے کہ جن کے لیے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ. اور یہ عرش پہ لکھا ہے. عرش کہاں ہے، عرش کیسا ہے، غیر ہمیں تو نہیں پتا، عرش پہ لکھا ہے. ہر چیز جانتی ہے حسین کون ہے. وہ جو امام حسین سے متصل ہو گیا وہ بھی اس عالم میں سفر کرنا شروع کر